باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارمغان نجف آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور خواتین و حضرات، بات ہے عقد جناب امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے مختلف انداز اور فضائل اور مناقب اس عقد کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ زمینی نکاح اور آسمانی نکاح، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ آج بھی یہ جو زمینی نکاح ہم کرتے ہیں، اس میں کتنی ترقی کی گنجائش ہے اور اس میں کیا کیا اصلاح کی جانی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں پیاری گفتگو فرما رہی ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں عالمہ کنیز مومنہ صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری جانب سے اور ارمغان نجف کی پوری ٹیم ممبرز کی جانب سے، آپ نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا اور میں ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ، خدا جزائے خیر دے آپ کو۔ خانم، سب سے پہلا سوال ہی میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو حدیث قدسی ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا، میں چاہتی ہوں اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے، اور جو مولا کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسری کے بارے میں یہ جو حدیث قدسی بیان کی ہے، کیا کہیں گی اس بارے میں؟ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہترین سوال کیا۔ بہت پیاری حدیث ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور اس کے نزول کے جو مختلف مواقع بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک موقع یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب زمینی شادی منعقد کی گئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی، تو اس وقت جبرائیل امین رسول خدا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد، خدا فرماتا ہے اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کی بیٹی کے لیے روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ لفظ ہمسر جو ہے وہ بہت خوبصورت لفظ ہے، جی، اس کے بہت سارے معنی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اگر عام فہم جملے میں اس کو بات کریں، جی، ہمسر ایک جیسا۔ ہاں، اب کن کن مطالب میں ایک جیسا، جی، یہ بہت وسیع گفتگو ہے، جس میں سے اگر ہم بات کریں فضائل کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، جس میں ایک جیسی خصوصیت پائی جائے ہمسری کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم فضائل کے طور پر 2-4 مثالیں آپ کو وقت کے اندر اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر مولا کائنات کی ولادت کعبے میں ہوئی تو بی بی کی ولادت بھی جنت کے سیب سے قرار پائی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ الحمدللہ، اگر ہم کہتے ہیں لڑکا ہے خدا کے گھر کا تو لڑکی ہے نبی کے گھر کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح مولا اگر قسیم نارا و جنہ ہیں، جی جی، تو بی بی کا تو نام ہی فاطمہ ہے، سبحان اللہ، جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑائیں گی۔ بے شک، مولا صدیق اکبر ہیں، یہ اور بات ہے کہ یہ لقب کسی نے چرا لیا، مگر مولا صدیق اکبر ہے تو بی بی صدیقہ کبریٰ ہے۔ مولا ولیوں کے سردار ہے تو بی بی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کیا کہنے۔ مولا کو اگر نفس رسول کی حیثیت حاصل ہے تو بی بی روح رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس کا مطلب بھی رسول خدا خود، اور روح کا مطلب بھی رسول خدا خود، یعنی جو صلاحیتیں رسول میں تھی وہ مولا میں پائی جاتی ہے، جو مولا میں تھی وہ بی بی میں پائی جاتی ہے۔ اگر رسول خدا کے بارے میں مولا یہ کہہ دے انا و علی من نور واحد، تو پھر بی بی کے بارے میں بھی رسول فرماتے فاطمہ تو بزت منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، وہ نور کے ٹکڑے پہ بتا رہے یا اپنا ٹکڑا بتا رہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ بھی بہت بڑا واقعی احسان ہے کہ 2 محسنان اسلام جس کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو کیا پایا تھا، یتیم پایا تو کفالت کی، تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ان 2 محسن اسلام
اسلام کیوں خدا نے الحمدللہ کس طرح سے احسان کا بدلہ دیا جی کہ محسن اسلام ابو طالب کے گھر میں علی جیسا بیٹا دے دیا، سبحان اللہ اور محسن اسلام ختیجہ کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی دے سبحان دی۔ اللہ، بے شک۔ مولا کے لیے ذوالفقار اگر نازل ہوئی ہم، تو بی بی کے لیے کبھی دسترخوان آیا، کیا بات ہے، کیا بات کبھی انار کا طبق آیا، ہے، بے شک۔ کبھی بہشتی لباس اور زیورات آئے کہ جس کو دیکھ کر کتنے لوگ ہی سبحان اللہ، بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور خانم بہت اچھے انداز میں آپ بیان فرما رہی ہیں، اور میں چاہتی ہوں یہ جو لفظ ہمسر ابھی آپ بیان فرما رہی تھیں، اسے مزید اس کے فضائلی نکات کیا ہیں، اس پر مزید بات کیجیے گا۔ فضائلی نکات تو تقریباً اتنے سارے ہیں کہ اس پہ بات مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک، کچھ نکات تو ہم نے فضائل کے اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب یہ ہے کہ اس موقع پر جیسے ہم نے ایک اور ابھی آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا جی کہ جی ہم آپ سے ایک روایت جو جی ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جی، وہ روایت جس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی تھی کہ خدا کی طرف سے ملنے والے تحفے جو عقد میں نچھاور کیے گئے، وہ بیان فرمائیں گی؟ بالکل جی بالکل۔ جی، بیان کیجیے گا۔ اور اس کا تعلق بھی زمینی شادی سے ہی ٹھیک ہے، ہے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جو عروس کا اہتمام کیا، ترویج کا جو اہتمام کیا زمین پر، تو وہ اتنا سادگی کے ساتھ اہتمام کیا تھا ٹھیک ہے، کہ اس سادگی کو دیکھتے ہوئے، اب یہ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، جی 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 وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی کی محفل ترویج کے مراسم جی، ادا کیے تو ایمن رونے لگی۔ رسول اکرم نے سبب پوچھا تو کہنے لگی، کچھ دنوں پہلے مدینے میں ایک انصاری نے اپنی بیٹی کی شادی کی، صحیح، اور اس نے محفل عروسی میں اپنی دختر کے سر پر کیا شکر اور بادام، اس وقت کی جو خاص سوغات تھی، اچھا شکر اور بادام نچھاور کیے، اچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم، اپنی دختر کی عروسی کی مراسم نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیے ہیں، ان کے سر پر کچھ بھی نچھاور نہیں کیا۔ صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جی، کہ جس نے مجھے اپنی رسالت عطا فرمائی، جس وقت خداوند متعال نے حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد مولا علی کے ساتھ کیا، صحیح، تو اس وقت تمام ملائکہ مقربین کو حکم دیا کہ وہ اپنی عرش کے گرد جمع ہو جائیں۔ صحیح، ان ملائکہ میں جانتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل بھی تھے، کیا بات ہے، کیا جو بات، کہ خاص خدا نے چنے ہوئے ہیں ان کو۔ مقرب فرشتے، بالکل۔ اب جب تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ نغمہ سرائی کرے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نغمہ سرائی کرے۔ پھر خداوند متعال نے شجر طوبہ کو حکم دیا کہ وہ تازہ مروارید، صاف اور شفاف لولو، سفید در، سبحان اللہ، زبرجد اور سبحان سرخ اللہ، یاقوت ان پر نچھاور کیا کرے۔ کہنے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے خدا نے کس انداز میں اس ہاں، کو ماشاءاللہ سیلیبریٹ کیا ہے۔ کیا بات ہے، خدا کس انداز سے منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، خوبصورت انداز ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگلا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ تو خوشی اللہ نے منائی ہے، لیکن اس موقع پر رسول نے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ بالکل، ایک باپ اور جس کی الحمدللہ افضل کائنات رسول، اور جس کی اتنی پیاری بیٹی، بے شک، کشف الغمہ کی بہت خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش کروں جی، کہ جس میں رسول اکرم نے فرمایا، اے علی، میں نے تمہاری شادی فاطمہ سے کی ہے، صحیح، اور اس کا حق مہر، آپ سنیے گا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہو سکتا ہے بہت سے دلوں کو لگ جائے۔ اے علی، میں نے تمہاری شادی فاطمہ سے کی ہے، اور اس کا حق مہر پوری زمین کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بس اللہ، کیا کہنے، بس اب جو زمین پر چلے جی اور آپ سے دشمنی رکھے، جی جی، جو زمین پہ چلے اور آپ سے دشمنی رکھتا، اس کا زمین پر چلنا ہی حرام ہے۔ اللہ یعنی اکبر، سوچئے، یہ سارا نمک اور پانی، یہ سب کچھ بی بی کا حق مہر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، رسول خدا نے جناب زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، مبارکباد پیش کی، اور فرمایا، خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں
تمہارے لیے بہت برکت قرار دی ہے۔ بے شک۔ اے علی، فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہے۔ پھر فاطمہ کی طرف رخ کر کے فرمایا علی بھی کتنے اچھے شوہر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو۔ رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے اے فاطمہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خدا کے نزدیک مقام محمود حاصل ہے، سبحان اللہ۔ جس پر فائز ہو کر آپ اپنے محبین اور شیعوں کی شفاعت کریں بے گی۔ شک بے شک بے شک، کیا کہنے۔ اور گفتگو ہے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے عقد اور جناب امام علی علیہ السلام کے عقد کے حوالے سے۔ اور میں ایک اور سوال جو بہت ہی اہم سوال ہے خانم آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی۔ کیا رسول خدا نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کوئی نصیحت فرمائی تھی؟ اگرچہ کہ انہیں نصیحت کی ضرورت نہیں، وہ معصوم ہیں، اور وہ نصیحت فرمائی تھی تو تمام بیٹیوں کے لیے وہ یقیناً پیغام ہوگا۔ اس پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، واقعاً یہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ اگر جی۔ دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کرے اور بیٹی اس پر عمل پیرا ہو تو ہر گھر جنت بن جائے بے شک۔ اور معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو جائے۔ صحیح صحیح۔ منع نہیں ہے کہ قرآن کے نیچے سے نکالو جی۔ مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ کیا بات۔ کم از کم یہ بھی تو بتاؤ کہ امور خانہ داری کسے کہتے ہیں، گھرداری شوہرداری کسے کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور رسول کو اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رہتی دنیا تک کی بیٹیوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ جی۔ اور کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اے بیٹی، جس گھر میں تو جا رہی ہے وہاں مال دنیا میں سے کچھ نہ ملے گا، البتہ تیرا شوہر میرے بعد افضل کائنات ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھ بیٹا اس سے کوئی فرمائش مت کرنا جس کو وہ پورا نہ کر سکے اور انہیں شرمندگی کا احساس ہو۔ بے شک۔ بی بی نے پوری زندگی اس پر عمل کیا۔ مولا کہتے رہے بی بی کوئی تو فرمائش کرے، لیکن بی بی ہمیشہ منع کرتی رہی۔ آج کی عورت کے لیے یہ بہترین پیغام، آج گھروں اور خاندانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی قدم قدم پہ فرمائشوں کا ہونا۔ ٹھیک۔ اور انتہا تو یہ ہے کہ یہ جملہ سننے میں آتا ہے ہمیں تو بس چاہیے کہیں سے بھی لا کے دو۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول عورتوں کی بزم میں گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو کے دوران میں ایک جملہ کہہ دیا جو بہت ناگوار گزرا خواتین کو۔ جملہ کیا کہا تھا؟ کہا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ تو کچھ عورتیں ایک دم سے برہم ہو گئی، ایسے کیسے؟ اب رسول نے ایک جملہ کا تکفرون بالعشیر کا اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، اہم پیغام۔ یہی تو بات ہے کہ آج کی عورت کے پاس شکر ختم ہو گیا ہے اور ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس ڈیمانڈ نے مرد کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک مزاحن ایک جملہ کہوں کہ مرد اگر جنازے میں صبح جو کپڑے پہنے ہوئے ہوگا، پینٹ شرٹ یا شلوار قمیض، رات کو وہی کپڑوں میں وہ شادی میں آ جائے گا، اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ صحیح ایسا ہی ہے۔ جبکہ عورت کے لیے ہر فنکشن کا الگ، حالانکہ نیو ڈریس ایسا ہی ہے، اور میں تو پہن چکی۔ اب اس پہ تو بہت ساری بات ہو سکتی ہے کہ جب ایک عالم ہمارے باہر ملک میں مجلس پڑھنے گئے، اچھا وہ کافی شناسا تھے، ایک بندے کے وہ قریب آیا کہ آپ میرے گھر زہرانے پہ آئیے گا۔ اب عالم چلے گئے، اب جب موقع ملا تو ان کی بیوی نے کہا یہ آپ کے جو دوست ہیں یہ میری کیا نہیں کرتے، کفالت نہیں کرتے، یعنی مجھے جوڑے نہیں دلاتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب جیسے بیگم گئی، انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ ان کی خواہشات کیوں پوری نہیں کرتے؟ مولانا صاحب آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، آئیے میں آپ کو ان کے کمرے میں لے چلوں۔ اللہ۔ اب جب کمرے میں لے گئے 18 الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب جب یہ دیکھا تو پھر مولانا صاحب نے بیگم صاحبہ سے فرمایا کہ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مجھے کپڑے نہیں دلاتے؟ تو بڑی شان بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہنے لگی یہ تو میں پہن چکی۔
اللہ اکبر. یعنی آج کا معاشرہ اب دیکھیے جی. کہاں جا رہا بے ہے. شک اور بے شک بی بی کی اس ایک نصیحت کو اگر ہر بیٹی قبول کر لے بے تو شک آج رشتوں کا معیار فقط بینک بیلنس پہ نہ ہو. بے شک بے شک. جو دیکھا جاتا ہے کماتا کیا ہے، یہ دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے. صحیح. دیندار ہوگا تو کبھی تمہاری بیٹی کو دکھ نہیں دے گا. بے شک. اتنے آپ دیکھو محلوں میں رہنے والے بھی سسکیاں بھر رہے ہیں. جی خانم، آپ نے یہ جو ریزن بیان کیا یہ بہت ہی بہترین ہے، اور واقعاً اتنا زیادہ انسان رشتوں میں تاخیر اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں. Exactly. یعنی والدین بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی. تو یہ چیز اگر ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ عقد اور شادی اور نکاح آسان ہو جائے. بے شک. میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ویسے تو بہت سارے پیغامات ہیں اس عقد کے، لیکن آپ آج اس موقع پر ہمارے پلیٹ فارم سے مزید اور اس شادی کے حوالے سے کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے تو الحمدللہ اس مثالی شادی سے بہت سارے پیغامات مل رہے ہیں، مثلاً گھریلو کاموں کی اہمیت کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، آداب زندگی کے اعتبار سے. مگر وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 2 پیغامات پہ بات کروں گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ کم عمری کی شادی جسے ہمارے وہاں بہت کم لوگوں نے قبول کیا. بس ایک انتظار ہوتا ہے کہ اب لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، لڑکی پڑھ لکھ لے. اور آپ جانتے ہیں کہ فی زمانہ ہاتھوں میں موبائل کی صورت میں شیطان موجود ہے. صحیح صحیح ایسا ہی. یعنی ایمان کو بچانا اتنا مشکل ترین کام ہو گیا ہے اس دور میں. اور شادی سب سے بہترین اس کا علاج ہے کہ خود روایتوں کا جملہ ہے کہ شادی کرو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایمان کی تحفظ کے لیے اتنا بہترین طریقہ بتایا گیا. ایون یہ کہ جو یہ سمجھتے ہیں نوکری نہیں شادی کرے تو کیسے کرے، جی جی. جبکہ معصومین کا قول ہے، غالباً رسول کا ہی قول ہے کہ اگر تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو شادی کرو، خدا تمہیں تونگر کر بے دے گا. شک بے شک. یعنی دیکھیں وہ ہم بڑے بوڑھوں کا یہ جملہ ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں کہ مال اور رزق لڑکی کے نصیب کا ہوتا ہے، اولاد لڑکے کی نصیب کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو ٹریٹ الٹا کیا جاتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. تو بس اس پہ تو بات ہوگی تو بہت لمبی چلی جائے گی. لیکن بہرحال ہمیں اس چیز کو واقعی دیکھنا پڑے گا کہ اگر لڑکی لڑکا شادی کے قابل ہو گئے تو اس میں زیادہ تاخیر نہ کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لڑکیاں پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، جب وہ تیار ہو جائے ان کو مناسب وقت پہ اتار لیا جائے درختوں سے تو وہ سود بند ہوتے ہیں، ورنہ اس پہ خرابی پیدا ہو سکتی. لیکن خانم کبھی ایسا ہوتا ہے نا، تاخیر والدین کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود لڑکی لڑکا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شادی کریں، کیونکہ وہ اس شادی کو ایک قید سمجھ لیتے ہیں. یہی بات ہے اصل میں، جب تک اس کے صحیح اس کے فوائد سے آگاہ نہیں ہوں گے، اس کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہوں گے. کیونکہ آج کا بچہ یا آج کا جوان شادی کو فقط اور فقط سمجھ رہا ہے ایک تفریح. جی. یعنی میں اگر سوری کہنا چاہوں گی کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھومنے کا نام شادی نہیں ہے. اور جو بچے ہمارے کس سے لے رہے ہیں، میڈیا سے لے رہے ہیں کہ شادی اس کا نام ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جب ایکسپیکٹیشن اس کے مطابق وابستہ کر کے جب شادیاں کی جاتی ہیں اور ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر آپس میں اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں خود موٹیویٹ کرنا ہوگا کہ شادی قید نہیں ہے، شادی تو ایک بہت خوبصورت بندھن ہے، بے شک، جو آگے کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ہمارے لیے پرلطف بھی ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. بے شک. لیکن اگر دیکھا جائے کہ آج اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ شادی کی جو پرفیکٹ ایج ہے وہ کیا ہونی چاہیے دین اسلام کے اعتبار سے؟ دیکھیے اگر ہم بہت پیچھے جائیں تو 9 سال کی عمر میں بھی ہوتی تھی، 14 سال کی عمر میں بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دونوں اس کو دیکھنا پڑے گا دور حاضر کے اعتبار سے کہ پہلے جو ہے وہ مائیں بچپن سے بچوں کو گھرداری وغیرہ کی بھی ٹریننگ دے دیتی تھی. اب تو بچے اسکول، ابھی اگر ہم دیکھیں اسکول اور کالج گوئنگ ہوتے ہیں اور فوراً سے ان کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو یہ کہ خود گھرداری خود ایک الگ سے اجر و ثواب رکھتا ہے، جس سے کہ روایت کا جملہ ہے کہ ایک گھر کا کام 15,000 عبادتوں سے بہتر ہے. بے شک بے شک. تو اس میں ہم جو ہے بی بی کی بھی بہت ساری روایت ہے، مگر ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے اوپر گھر کا کام واجب نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں کریں. جی جی. اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر
آئندہ کبھی اس طرح کا کوئی موقع ہوا ٹھیک ہے، تو ہم اس گھرداری کی طرف بھی بات کریں گے۔ بے شک انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے، اور اس میں بات کرنے کی بہت سی گنجائش ہے، لیکن یہ پوڈ کاسٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انشاءاللہ جو شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے، اس کو کوشش کی جائے کہ حتی الامکان دور کیا جائے، اور اس کی وجہ سے آج مسلمان معاشرے میں جو مسائل ہیں، یعنی ذہنی، فکری، جسمانی، معاشرتی مسائل میں انسان جو گرفتار ہو رہا ہے، وہ کبھی ہمارے رسم و رواج ہیں، کبھی خواہشات ہیں جو ایک پاکیزہ فیملی کی تشکیل میں رکاوٹ ہیں۔ تو سب سے اہم ترین چیز یہ کہ ان رسومات کو بھی ترک کیا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے، اس جیسے مقدس بندھن کو سنجیدہ طور سے لیا جائے انشاءاللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود تھیں عالمہ کنیز مومنہ صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ شیری زیدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔